نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى۔ اے ایمان والو، قتل میں قصاص تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ آج ہم بات کریں گے جمہوری نظام اور اسلامی نظام میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسلامی نظام کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ایسے لیڈر کا اور ایسے خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو سیرت و کردار کو اور تقوی طہارت میں اور علم و فضل میں ممتاز ترین مقام پر فائز ہو، اور اسی طرح قرآن و سنت کو مکمل طور پہ جانتا ہو، اور اسی طرح ملک کی داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، اور اسی طرح ہمارے ملک میں کسی بھی عہدے پر غیر مسلم جو ہے اس کو بھرتی نہ کیا جائے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف پاس نہ کیا جائے، لیکن افسوس کی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں ایسے قانون ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جن کو اسلام کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جمہوری نظام میں یہ بھی لکھا ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، اگر کوئی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے 4 سال کی سزا دی جائے، اور جو محمد علی جناح کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے۔ یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ جمہوری نظام ہے کہ امام کائنات جیسی عظیم ہستی کی کوئی گستاخی کرے اس کو 4 سال کی سزا، جبکہ اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گردن دن سے جدا، اس کی گردن کو دن سے جدا کر دیا جائے، پھر جا کے اس سزا کا، اس گستاخی کا حق ادا ہوتا ہے جو اس نے امام کائنات کے بارے کی تھی۔ تو آئیے، اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام امیر کے لیے، غریب کے لیے یکساں ہے۔ غریب کو بھی پورا انصاف دیا جائے گا، امیر کو بھی اسی عدالت میں پورا انصاف دیا جائے گا۔ اگر کوئی غریب کسی امیر کے اوپر ظلم کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اگر کوئی امیر کسی غریب کے اوپر ظلم کرے گا تو اس کو بھی اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ چکانا پڑے گا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ملک پاکستان میں، آج ہمارے ملک میں، جس ملک کو ہم نے اسلام پہ نام پہ حاصل کیا تھا، آج اس ملک میں غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، امیر زادوں کے لیے ہر قانون نافذ ہے، ہر ادارہ حرکت میں ہے، اور امیر زادے چاہے رات کے 12-1 بجے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکائیں، دستخط دیں، فوری ان کے دروازے کو کھول کے ان کو انصاف دیا جاتا ہے۔ جبکہ جو غریب ہے وہ سارا سال جا کر دستخط دیتا رہے تو 1 سال کے بعد دروازہ کھول کے اس کی شکل کو دیکھ کے پھر دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے قانون کے اوپر، اس کی کارروائی کے اوپر اس وقت نظر ثانی کی جاتی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کو 20 سال یا 30 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ اس کے بارے قانون حرکت میں آتا ہے اور اس کو انصاف دیتا ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ جب کوئی بھی کسی جرم کا ارتکاب کرے تو فوری اس کو سزا دی جائے۔ جیسا کہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مخزوم نامی قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تھی۔ جب چوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کا مقدمہ لایا گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو اس کے جسم کے حصے سے جدا کر دیا جائے۔ اب اس قبیلے کے لوگ جو تھے انہوں نے سوچا اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو ہم پوری دنیا میں باقی قبیلوں میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ کیوں نہ ہو ہم ایسا سفارشی تلاش کریں جو جا کر ہمارے بارے ہماری عورت کے بارے سفارش کرے اور ہماری عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کا انتخاب کیا۔ حضرت اسامہ بن زید وہ صحابی تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ تو جب انہوں نے سفارش کی تو حضرت اسامہ بن زید نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول، یہ قبیلہ بڑا حسب و نسب والا قبیلہ ہے اور ان کی عورت نے چوری کی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تو میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجلال لہجے میں پرجلال انداز میں خطاب کیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حمد و ثنا کے بعد اللہ کی قسم ہے کہ پہلے لوگ اس لیے تباہ ہوئے، اس لیے ہلاک ہوئے جب ان میں سے کوئی غریب چوری کرتا تھا اس کے اوپر وہ قانون نافذ کرتے تھے، جب کوئی امیر کوئی چودھری کام کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے سبب کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر وہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج بڑے بڑے سیاسی لیڈر چور ثابت ہو رہے ہیں، ان کے گھروں سے ڈالر جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں سے چوری برآمد ہوتی ہے، لیکن کوئی ادارہ ان کے اوپر قانون نافذ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ یہ جمہوری نظام ہے؟ یہ جمہوری نظام ہے؟ یہ کالا قانون ہے؟ یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلامی قانون یہ ہے جو امام کائنات نے جو اس عورت کو نافذ کیا تھا، اور آج پاکستان میں علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، ہر کسی کی گردن کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی جان نہیں ہے۔ امیر کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، غریبوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے ان کو گردنوں کو دم سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب کے خون کے ساتھ ان کو ایسے کاٹا جا رہا ہے جیسے آلو گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، اور عدالتیں بند ہیں، تھانے بند ہیں، کچہریاں بند ہیں۔ یہ اسلامی نظام ہے؟ یہ جمہوری نظام ہے؟ یہ کالا قانون ہے؟ ہمیں اس کالا قانون ایسا نہیں چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے جو امام کائنات نے ہمیں مہیا کیا ہے، جو امام کائنات نے ہمیں دیا ہے۔ اور امام کائنات نے جو نظام قائم کیا تھا وہ صرف اور صرف اس لیے قائم کیا تھا کیونکہ اسلام سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غریبوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کی حصوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، اور غریبوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو آزاد کروانے آئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا، لیکن آج افسوس کی بات ہے آج اسی طرح جو دورہ جاہلیت میں ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے، آج اسی طرح اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اور اسلامی ملک کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر اسی طرح ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں وہ نظام چل رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی جدائی میں مر جائے تو قانون حرکت میں نہیں آتا۔ آج کل تو وہ چل رہا ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو قانون حرکت میں نہیں آتا۔ آج ہمارے ملک میں ایسی سیاست چل رہی ہے کہ ایک بچے کی موت کے اوپر سیاست کی جاتی ہے۔
یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس میں ہم بھی مکمل جو ہے مجرم ہیں۔ وہ کیسے مجرم ہیں کہ 5 سال ہم ظلم کی چکیوں میں پیستے ہیں، ہم ظلم کی چکیوں کو برداشت کرتے ہیں، ہم ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب 5 سال کے بعد ہمیں انتخاب کرنے کی ہماری باری آتی ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسا لیڈر کا انتخاب کرو جو تمہارے فائدہ مند ہو، جو تمہارے لیے مفید ہو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر ہم ان لٹیروں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں ووٹ کی طاقت کے ذریعے۔ یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ جمہوری نظام ہے۔ اگر آپ امن چاہتے ہو پاکستان میں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم امن کی زندگی گزاریں اور ہماری نسلیں جو ہے وہ امن کی زندگی گزاریں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کریں۔ جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا ایسے ہی قتل و غارت ہوتی رہے گی، ایسے ہی ظلم جو ہے اپنے عروج پہ رہے گا، ایسے ہی غریب جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔